خانہ کعبہ سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع زمزم کا کنواں زائرین کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، جو کہ اس آب مقدس کو پینے کے لیے آتے ہیں۔ زمزم کے کنویں کے متعلق مشہور ہے کہ یہ دنیا کا قدیم ترین کنواں ہے، جہاں 5000 سال سے پانی بہ رہا ہے۔ اس مقدس کونے سے 18.5 فی سیکنڈ کے حساب سے پانی پمپ کیا جا سکتا ہے، اور یہ محض 30 میٹر گہرا ہے۔ غیر خبررساں ایجنسی کے مطابق حرمین شریفین کے محقق محل الدین ہاشمی کا کہنا ہے، اسلام میں اس کنویں کی داستان کا آنا اس وقت ہوا جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنی بیگم ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس بنجر زمین جو اج مکہ شریف کہلاتا ہے چھوڑ آئیں۔ جب ان کے پاس پانی اور خوراک ختم ہو گئی تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پانی کا چشمہ جاری کیا، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس دور میں تمام قبائل دور دراز کے علاقوں سے مکہ میں آتے تھے، جو کہ جزیرہ نما عرب اور سرزمین شام کے قبائل کے لیے ایک تجارتی مرکز بن گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب زمزم تباہ ہو گیا، تاہم حضرت محمد کے دادا نے اس کو پھر سے کھودنے کا ارادہ کیا یا ان کو خواب میں اس کا حکم ہوا تھا اور یہ پھر سے جاری ہو گیا۔ زمزم کے کنویں کی قدیم عمارت مطاف کے وسط میں واقع ہے اور یہ کثیر المنزلہ عمارت ہے۔ 14ویں صدی عیسوی میں یہاں واٹر ویل کے ہمراہ کاپر رنگ اور ویل رنگ بھی شامل تھے، جبکہ 1299 میں اس میں تانبے کی بالٹی بھی موجود تھی۔ اب حرمین شریفین کے میوزیم آرکیٹیکچر میں رکھ دی گئی ہے۔ 1377 ہجری میں مطاف کے پھیلاؤ کے بعد زمزم کی عمارت زائرین کے داخلے میں آسانی کے لیے ہٹا دی گئی۔ 1400 ہجری میں مرحوم شہزادہ خالد نے ایک حکم دیا جو کہ کنویں کی صفائی کے لیے سب سے بڑا آپریشن تھا۔ 2010 میں شہزادہ سلیمان بن عبدالعزیز نے ایک پروجیکٹ کا افتتاح کیا جس کے مطابق زمزم واٹر ٹریٹمنٹ اور فلٹریشن اسٹیشن قائم کرنا تھا، جس پر 700 ملین سعودی ریال لاگت آئی تھی۔ یہ اسٹیشن مسجد الحرام سے 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ کئی عمارتوں پر مشتمل ہے جو کہ 13,405 مربع میٹر کے فاصلے پر پھیلا ہوا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر زمزم کا 120 ٹن سے زائد پانی مدینہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں احتیاط کے ساتھ ٹرک ٹینکرز کے ذریعے ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے۔ زمزم کا پانی 7,000 سٹیرائل کنٹینر میں مہیا کیا جاتا ہے اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرونی اور بیرونی اطراف میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اریخ الخمیس میں بیان ہے کہ عبد المطلب کے زمانے میں پہلے سے ایسا ہوا تھا۔ زمزم کا مبارک کنواں بند ہے کر نابود ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ عمرو بن الحارث جرہمی چونکہ مکہ معظمہ کا سردار تھا، اس نے جب اپنی قوم کو ظلم اور ستم مسافر آزاری کرتے دیکھا، عذاب الہی کے خوف سے ہجرت کی، ترک وطن اختیار کیا، چلتے ہوئے زمزم کو بند کر دیا، کچھ مال اسباب دوہرن تلائی وغیرہ زمزم میں ڈال کر منہ بند کر کے یمن کی طرف نکل گیا۔ تقریباً 500 سال تک زمزم بند رہا اور ایسا کچھ ہوا کہ نہ اس کی جگہ یاد رہی نہ کسی کو معلوم رہا۔ اتفاق سے ایک رات عبد المطلب حتیم میں سوئے ہوئے تھے، خواب میں انہیں بشارت ہوئی کہ عبد المطلب ایک پاک چیز ہے، خود اسے کر نکال دو۔ تو عبد المطلب نے سوال کیا کہ وہ پاک چیز کیا ہے جس کے کھودنے کی مجھے ہدایت کی جاتی ہے؟ اس رات وہ فرشتہ اور کچھ نہ بولا، صرف اتنا ہی کہہ کر چلا گیا۔ دوسری رات کو پھر آیا اور یہ کہا کہ عبد المطلب نے ایک مبارک چیز کو کھود لو۔ تیسری شب کو پھر بشارت ہوئی، یہ عبد المطلب زمزم کھود لو، یہ ایک کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی کم ہوتا ہے اور نہ خشک ہوتا ہے۔ عبد المطلب نے فرشتہ سے پوچھا، وہ کنواں کس جگہ ہے؟ حاطف نے کہا، جہاں اس وقت خون جانوروں کے ذبح ہونے کا اور ان کا گوبر پڑا ہے۔ ایک ابلق رنگ کا کوا تمہیں اس جگہ اپنی چونچ مار کر نشان بتائے گا۔ عبد المطلب یہ خواب دے کر اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لائے اور زمزم کی جگہ کے خیال میں بیٹھ گئے۔ فوراً ایک ابلق رنگ کے کوے نے آ کر اپنی چونچ سے زمزم کی جگہ نشان لگا دیا۔ بموجب ہدایت اور بشارت کے عبد المطلب اس جگہ کو کھودنے لگے۔ قریش نے عبد المطلب کو منع کیا کیونکہ یہ جگہ مسلخ خانہ تھا، بتوں کے نام کے جانور اسی جگہ ذبح ہوتے تھے۔ عبد المطلب نے اپنا خواب قریش سے بیان کیا اور یہ کہا، جب خدا مجھے پورے 10 فرزند عطا کرے گا
جب تک میں ایک فرزند تمہاری اس قربان گاہ میں لا کر ذبح کر دوں گا۔ یہ سن کر قریش خاموش ہوئے۔ عبد المطلب اور حارث نے کھودنا شروع کر دیا۔ 2 روز تک برابر کھودتے رہے، کوئی نشان کنویں کا معلوم نہ ہوا۔ تیسرے دن کنویں کا نشان معلوم ہوا۔ کنویں کے ظاہر ہوتے ہی ہر شخص اپنی ملکیت کا دعویٰ کرنے لگا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، یہ خدا کا عطیہ ہے جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے۔ 500 سال سے یہ کنواں بند تھا، آج ہمیں ملا ہے۔ قریش نے جھگڑنا شروع کیا۔ آخر فیصلہ اس بات پر ہوا کہ یہاں سے کچھ دور کے فاصلہ پر ایک راہب سعد نامی رہتا ہے، اسے پنچ بنا کر فیصلہ کر لو، جو وہ فیصلہ کر دے وہ سب کو منظور ہوگا۔ سب کے سب مل کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ 10-12 روز کے بعد قافلہ سے پانی ختم ہوا، ایسی ریگستان میں جا پڑا کہ جہاں کوسوں میل پانی کا پتہ نہ تھا۔ پیاس کی شدت سے مرنے لگے۔ عاجز ہو کر عبد المطلب سے کہا کہ اب ہم کیا کریں؟ عبد المطلب نے کہا، ہر شخص اپنے اپنے لیے قبر کھودے، جو مرتا جائے اسے دفن کرتے جائیں۔ جب لوگوں نے اپنے اپنے لیے قبریں کھود لیں اور بالکل مرنے کو تیار ہوئے اور موت کا کامل یقین ہوا، عبد المطلب نے فرمایا، لوگوں، اللہ پر بھروسہ کرو، یہاں سے چلو، شاید آگے کہیں سے پانی مل جائے۔ یہ سن کر لوگوں کی ہمت بندھی، سامان درست کیا، ہر ایک شخص اپنی اپنی سواری پر سوار ہو کر نہایت نا امیدی کی حالت میں آگے چلا۔ سب سے پیچھے عبد المطلب اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جس وقت اب کی سواری اپنی جگہ اٹھی، قدرت الہی سے اونٹ کے پیروں کی جگہ سے چشمہ شیریں پانی کا جاری ہوا۔ یہ واقعہ دیکھ کر عبد المطلب نے پکارا، لوگو، آؤ، خدا نے تمہیں موت سے بچایا، اور عبد المطلب کی سواری کے پیروں کی جگہ سے شیریں چشمہ نکالا۔ جب سارا قافلہ خوب سیراب ہوا، عبد المطلب نے فرمایا، اب راہب کی خدمت میں چلو۔ قریش نے کہا، اے سردار قریش، اب راہب کے پاس کیا چلو گے؟ وہ تو آسمان کے خدا کی طرف سے خود فیصلہ ہو گیا، جس خدا نے ایک خشک ریگستان میں آپ کو چشمہ عطا کیا، اسی خدا نے مکہ میں زمزم عنایت فرمایا۔ ہم سب لوگ لادعویٰ ہیں، اور وہ سب کچھ آپ ہی کی برکت ہے۔ اے عبد المطلب، آسمان والے خدا نے ہر ایک طرح سے آپ کو ہمارے اوپر بزرگی عنایت کی ہے۔